जहालत जीत गई और इमरान खान फिर हार गए। हमलावर ने बता दिया मैं क्यों मारना चाहता था, और ख़ासकर जब इमरान खान अपने हॉस्पिटल से इलाज करवाने के बाद सेहतियाब होंगे तो वो किस तरह की तकरीर कर सकते हैं। इस हमले के बाद लॉन्ग मार्च और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या वो किसी के साथ भी रनवा हो गलत है, और इससे कबल भी आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं सुलेमान तासीर भी इसी जहालत की नज़र हुए थे। जिस तरह का हमलावर ने सोच के प्लान करके किया। बताया गया था कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। जवाब यह है कि पाकिस्तान के अंदर किसकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है जो आवाज़ उठाता है। जिसने भी हक़ और सच की बात की वो दुनिया से चला गया, और इफ्तिखार दुरानी जो है उन्होंने भी बयान दिया कि ये उसी नौयत का हमला था जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर हमला हुआ। पहले एक और ब्लास्ट किया गया और एक्चुअल में बाद में फायरिंग की गई। जिस तरह से इस हमलावर ने पीछा किया काफ़ी देर से, मोटरसाइकिल उसने कहा मैंने अपने चचा की दुकान के ऊपर खड़ा किया, सवालात पूछे गए और बड़ा दीदा दलेरी से उसने बयान दे दिया कि मैंने इसलिए इमरान खान को मारा है, जिसको मैं जहालत कहता हूँ कि एक तरफ ये गाने बजाते थे और दूसरी तरफ अजान होती थी। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो भी अजान का एहतराम नहीं करता, उसका जवाब नहीं देता, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन उस मुल्क के अंदर कितने मसलक की अपनी मस्जिद, और एक बार अजान शुरू होती है आधा घंटा अजान ही चलती रहती है, तो कितना कोई इंतज़ार करे। इसको मैं जहालत कहूँगा। और उस जहालत का आप देखिए कि गिरफ्तारी के बाद किस तरह से उसने सरेआम बयान दे दिया कि मैं इसको इसलिए मारना चाहता था, मेरा टारगेट सिर्फ इमरान खान थे कि वो जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। ये वो जहालत है जिसको पाकिस्तान के अंदर खूब पंपने दिया गया। एक तालीमी निसाब नहीं था, उस मुल्क के अंदर 70% अवाम पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ पे मैं खुद आपको कैमरे के सामने आज पहली बार बताऊंगा, मैं 3 बार वाजिबुल कत्ल करार दिया जा चुका हूँ, और वो बड़ी मुश्किल से उस जहालत का मुकाबला किया। और भी मेरे साथ भी बेशुमार चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मुस्तकबिल करीब में आने के ऊपर आपको भी बताऊंगा कि हम जैसे आम से सहाफ़ी जो हैं उनके साथ बिहाइंड द सीन ब्लैकमेलिंग के लिए, डराने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, और किसका ड्राइवर जो है वो किस तरह से सोशल मीडिया पे क्या करता रहा, मुझे किस तरह के मैसेजेस आते रहे, वो किस ऑफिसर का जो है वो ड्राइवर था। बहरहाल इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं। जहालत में इसलिए इसको कहूँगा कि आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर एक आम शख्स उठा, उससे ये नहीं पूछा गया कि तूने ये जो राइफ़ल थी, ये जो पिस्टल था, ये कहाँ से लिया। ये ज़रूर पूछा गया कि तूने हमला क्यों किया, और फौरी टेलीविज़न के ऊपर भी चल गया इसका बाप कौन है, इसकी उम्र क्या है, ये करता क्या था, ये रहता कहाँ है। ये सारी तहकीक होनी चाहिए। और पहली बार किसी के ऊपर हमला होने के बाद इतनी जल्दी से, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर उसी मौके के ऊपर मुलज़िम गिरफ्तार हो गया, और वो पुलिस की हिरासत में भी है। और देखना ये होगा कि इसके साथ क्या होता है। इसकी ज़िम्मेदारी मुझे पहले ही शक था कि किसी मजहबी जमात के ऊपर डाल दी जाएगी और इसको मजहबी मुनाफरत का नाम दे दिया जाएगा। और उसी तरह की बात ही हुई कि मैं इसलिए इमरान को मारना चाहता था कि ये लोगों को गुमराह करता है, और ये अजान हो रही होती है तो कंटेनर के ऊपर गाने चलाता है। यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ये शख्स भी कोई नमाज नहीं पढ़ता होगा, इसको अल्लाह रसूल और दीन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन इसको गैरत जागी, और ऐसी गैरत जागी कि इसने आके सोचा कि इसको मार दो ये जो बंदा है। और पाकिस्तान के अंदर इस इंसिडेंट से, इस बयान से, इस हमले के बाद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो बड़े लोग हैं या आम बंदे हैं उनकी क्या हैसियत है। तो ये सारी कहानी। और फिर इमरान खान साहब ने किसी और अस्पताल का क्यों रुख ना किया, उसकी एक वजह यह भी है कि सिक्योरिटी रिस्क था। और फिर शौकत खाना में क्यों गए, क्योंकि वहाँ पे अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। अब देखना ये होगा कि जब इमरान खान साहब अपने ही शौकत खाना अस्पताल से गोलियां निकल जाएंगी, 2 गोलियां लगी उनको, और जब वो सेहतियाब हो जाएंगे तो सेहतियाब होने के बाद सबसे पहले वो किस नौयत का बयान देंगे और उनका खिताब किस तरह का होगा। और खासकर इस हमले के बाद जो असरात मरतब हुए हैं लॉन्ग मार्च के इस सारे मामले के ऊपर, वो किस तरफ जाएगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर देख लेते हैं। इमरान खान साहब यकीनन जब सेहतियाब होंगे तो अगर वो गोलियां लगने के बाद भी लोगों को
بائے بائے کر کے جاتے ہیں, ہاتھ ہلا کے جاتے ہیں. تو جب وہ ٹھیک ہوں گے تو ان کا یہ جو بیان ہوگا, جو بھی تقریر ہوگی, پھر سے کنٹینر کے اوپر ہوں گے, پھر سے وہی مطالبات ہوں گے. دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اور جس طرح سے لوگ زخمی ہوئے اور 2 لوگوں کی جو ہے وہ ہلاکت ہو چکی ہے. اور عمران خان کی تقریر جو ہے وہ اس حادثے کے بعد وہ بڑی منی خیز ہوگی. اور پاکستان کے عوام میں پھر سے کہوں گا کہ اگر وہ عمران خان کا ایموشنلی نہیں, حقیقت کے اوپر مبنی اگر وہ ساتھ دیں گے, یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اور پھر حکومتی موقف کیا آئے گا, اور کیا یہ اتنا بڑا حادثہ جو ہے اس کا جو ملزم پکڑا گیا ہے اسی کی باتیں سن کے بات رفع دفع ہو جائے گی, اس کو کچھ سزا جزا ہوگی یا نہیں ہوگی, اور کیا اس طرح کے حملے بعد میں بھی روکے جا سکیں گے یا نہیں, یا پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ محفوظ ہے کہ نہیں, کیا جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پہ بھی باڑ لگا دینی چاہیے کہ ان کی طرف لوگ نہ جائیں. تاہم لگ یہ رہا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود, فائرنگ ہونے کے باوجود یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. عوام کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں. کیا یہ صرف احتجاج کرتے رہیں گے, یا عمران خان کا جو حقیقی آزادی کا معاملہ ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے ساتھ دیں گے. لیکن جو بھی ہوا نہایت ہی غیر مناسب ہوا. اس معاملے کے حوالے سے بنا کسی تحقیق کے یہ کہہ دینا کہ فلاں نے حملہ کیا ہے, فلاں نے ایسی چیز کی ہے, یہ تو غلط ہوگا. ملزم آپ کے سامنے ہے, اس کا بیان آپ کے سامنے آ گیا, یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے اور محرکات کیا ہیں. صرف یہ بات کسی صورت نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے اس کو اس لیے مارنے کا ارادہ کیا, مجھے خواہش اٹھی کہ یہ بندہ جو تھا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. ایک شخص خود گمراہ ہے, اس کو کیا پتا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور پھر خاص کر جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے خود اپنے اوپر حملہ کروایا. جو شخص شوکت خانم جیسے کینسر اسپتال بنا کے لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہے, وہ کیا خود اپنی زندگی جو ہے وہ جان لے لے گا اور خود حرام موت مرے گا, جس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی؟ کتنی بڑی حماقت ہے. کیا عمران خان جیسا بندہ سیاست کرنے کے لیے یہ حرکت کرے گا کہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اوپر جو کنٹینر پہ خود کھڑے ہیں وہاں پہ حملہ کروا کے حرام موت مرے گا؟ جو کہتا ہے کہ حقیقی آزادی ملے, جس کو زندگی اور موت کا پتہ ہے, جس کو بڑی حد تک یہ سمجھ ہے کہ حرام موت مرنا کتنا بڑا جرم ہے اور گناہ ہے, اور کیا وہ شخص اپنے اوپر خود حملہ کروائے گا؟ شرم آتی ہے مجھے ایسے لوگوں کے اوپر جو اس طرح کے حادثے کو بھی سیاسی رنگ دیتے ہیں. یہ سیاسی کوئی فائدہ اور پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے نہیں تھا, یہ پاکستان کی جہالت کی نظر یہ واقعہ ہوا. اور پاکستان کے اندر جو جہالت ہے, جو عمران خان جہالت ختم کرنا چاہتا ہے, اسی جہالت نے ان کے اوپر حملہ کروایا. اور یہ جہالت کی نظر ہوئے. اور آپ اس ملزم کا بیان دیکھ لیجئے کہ 2 باتیں نکلی کہ ایک تو اذان ہوتی ہے تو یہ گانے پلے کرتا ہے, اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کون سی بات سے وہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلو, اس ملک کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے, تمام چھوٹے اور بڑے یکساں ہونے چاہیے. کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کس طرح کے بلنڈر ہوئے پچھلے 5 مہینوں کے اندر, کس طرح کی چیزیں لوگوں کو کہا گیا یہ چور ہیں, یہ فلاں ہیں, پھر ان کو اقتدار میں لایا گیا. میں آج بھی کہتا ہوں نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا تھا انہوں نے, عمران کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کر رہے ہیں, اور مزید بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. وہاں پہ کوئی آزادی نہیں ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو وجہ بنا کے عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف ہو, ہمیں حقیقی آزادی ملے, ہمیں کوئی پکڑے نہیں, اعظم سواتی کو کوئی ننگا نہیں کرے, شہباز گل کے ساتھ کوئی اس طرح کا تشدد نہیں کرے, صحافیوں کو نہیں پکڑا جائے, باقی چیزیں نہ ہوں. تو کیا یہ بات کہنا غلط چیز ہے؟ کیا کوئی اللہ کا ایسا بندہ نہیں آئے گا کہ جو اس ملک کے اندر حق اور سچ کی آواز اٹھائے؟ کیا سارے ہی ان کی بیعت کرنے کے اوپر لگ جائیں گے؟ اگر ایسے ہوگا تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہر دور کے اندر ظلم کے خلاف کھڑا ہوا, اس کے خلاف بولا. اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کو اتنی لمبی چھٹی نہیں دیتا, اس کے سامنے ہر کسی کو لا کے کھڑا کرتا ہے, چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ نمرود ہو, اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے. یہ ایک نظام ہے دنیا کا, اور اس نظام کا حصہ ہیں ہم لوگ بھی. الگ بات ہے کہ خلافت تھی وہ کسی اور چیز میں بدل گئی اور حالات بدل گئے, دنیا کے اندر جدید ٹیکنالوجی آ گئی, لیکن جس مذہب کے ساتھ آپ جڑے ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ کبھی ہٹ نہیں سکتے, اور ان کی بعض چیزوں کے اوپر آپ کو غور کرنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر آج کا حملہ, اس کو میں یہ اس کے سیاق و سباق کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہالت کی وجہ سے ہوا, اور جہالت جب تک رہے گی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. اب یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے, نہ اس سے قبل پتہ چلا, نہ اس بار پتہ چلے گا, اور نہ مستقبل قریب کے اندر ایسے حادثات کی کبھی کوئی انویسٹیگیشن اچھے سے ہوگی اور نہ سمجھ آئے گی. الٹا مخالفین جو ہوں گے, دشمن, وہ خوش ہوں گے کہ ہاں کیا ہوگا, گولیاں لگ گئی, انہوں نے خود ماری ہیں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے. یہی چیز رہے گی, اور یہ بھی جہالت کی ایک مثال ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات بلاول کے ساتھ پیش آئے, مریم کے ساتھ, نواز شریف یا کسی کے ساتھ, غلط چیز ہے, نہیں ایسے ہونا چاہیے. لیکن جب ہو جائے تو اس کے اوپر مذاق بنایا جاتا ہے.
اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مارنے والے کے الفاظ آپ نے سن لیے, جب حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے چیزیں دیکھ لی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ہر ایک سیاسی جماعت سے, ہر ایک سیاستدان سے اندھا پیار محبت اور عشق کرتے ہیں, اور وہ اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اس میں ان کو اچھائی اور برائی نظر نہیں آتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہی بات ٹھیک ہے. اب ہم ایز اے صحافی بھی بات کریں تو ہمیں ہر طرف لگتا ہے یہ بھی ڈرامے باز, یہ بھی سیاست میں مکاری کرتا ہے, یہ بھی برا ہے, تو زیادہ برائی میں سے ہمیں بھی کم برائی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ تو اس ملک کے حالات کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہاں پہ اللہ کرے کبھی انصاف کا دور دورہ ہو, اللہ کرے لوگوں کو صحیح آزادی ملے, وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب صحت یاب ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کے الفاظ کہتے ہیں, اور پھر عوام ان کا کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں, اور یہ لانگ مارچ رہے گا یا نہیں رہے گا. باقول فواد چودھری کے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے. اپنا فیڈ بیک دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.